Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اس کتاب کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے، اسے لکھوانے کے لیے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ خون کے نذرانے دینے پڑے۔ آج ہمیں یہ تقریباً مفت میں ہے۔ آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں، کسی عبادت گاہ میں چلے جائیں، کسی بھی لیب میں چلے جائیں، لائبریریوں کے اندر، گھروں کے اندر یہ آپ کو کتاب میسر ہوگی۔ آپ کی پاکٹ میں 500 روپے ہیں، یہ اچھی ایک بہترین شکل میں جلد کی ہوئی یہ کتاب آپ کو میسر ہوگی، مگر اس کی ایک ایک آیت کے لیے کتنی ماریں کھائی گئیں، کتنی اوجڑیاں وجود پہ رکھوائی گئیں، کتنے پتھر کھائے گئے، کتنے لوگ کوئلوں پہ جلے، کتنے لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں، کڑاہوں میں ڈال کے ان کے جسم سے گوشت الگ کر دیا گیا، ہڈیاں الگ کر دی گئیں، کتنی خواتین بیوہ ہوئیں، کتنے اصحاب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے اپنے جسم کو چھلنی کروایا، زخمی کروایا، انگ انگ کٹوایا مسلح ہوئے لاشوں کے۔ حضرات، یہ وفادار لوگ جو ایک آیت کے لیے کھڑے ہوئے، اگر نہ ہوتے آج وہ آیت آپ کے پاس نہ ہوتی، کتاب اللہ کی یہ صورت، یہ شکل نہ ہوتی، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، اس کا صلہ یہ بنتا ہے کہ کم از کم ان کے بارے میں پاکیزہ سوچ، پاکیزہ جملے، دعائیہ کلمات اپنی ہر دعا میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اتنا صلہ تو کم از کم ان کو دل دے دے۔ اللہ سے ایسا دل مانگے کہ جو ان لوگوں کی محنت کو، کاوش کو، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پھول اور اپنے بیٹے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرات یہ بچہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، یہ ابھی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے گود سے لے کر کے قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت میں جب پیش کیے، اور آپ کا جواب یہ تھا کہ ہم اسے کیا کریں گے، ہم اسے کیا کریں گے؟ کہا میرے محبوب آپ ہیں تو دین ہے، سب ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باپ ہوتا تو بھیجتی، بھائی ہوتے تو میں پیش کرتی، شوہر ہوتا تو میں وہ بھی دیتی، رب کو پیارا ہو چکا ہے، میرے پاس یہ بچہ ہے، اسے لے لیجئے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا جب تیر آئے تو اسے سامنے کر دینا، کوئی وار ہاتھ پہ چلنے لگے اسے تلوار کے آگے کر دینا، تیروں کے آگے، نیزے کے آگے کر دینا، یہ میری طرف سے قربانی ہوگی، اللہ الرحمن کی طرف سے اس کتاب کی نگرانی ہوگی۔ حضرات، اس طرح کے وفادار لوگوں کے بارے میں پوری دنیا اس وقت جو گرے ہوئے گھٹیا سوچ کے کلمے سن رہی ہے، زیب نہیں دیتا تھا، مگر اس کیفیت کو کیا کہوں، اللہ جب بندے سے خیر کا پہلو چھینتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے انصاف چھینتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، آپ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں، جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں، یہ عدل ہے۔ جس کی چیر ہے وہ اسی کو ملے، جس کا جو رتبہ ہے اسے وہ ویلیو، عزت ملے، باپ کو باپ، ماں کو ماں، چچے کو چچا، دادا جی کو دادا ابو،
چھوٹوں کو چھوٹے اور بڑوں کو بڑے والا رتبہ دیا جانا یہ عدل ہے، اور قرآن سے بڑھ کے اس دنیا میں عادل کتاب کوئی نہیں۔ اس نے رتبے بیان کیے، مقام ذکر کیے اور سرٹیفکیٹس دیے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے دے، سرٹیفکیٹ دے دے، اور اسے چیلنج کیا جائے، اسے چیلنج کیا جائے، آپ کا ریکارڈ، آپ کا کھاتا، آپ کی وہ پرانی بکس، وہ رجسٹر، ان کو نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کی حاضریاں، یہ آدمی اس کی رجسٹریشن، یہ شخص اس کا رول نمبر، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ٹائم پیریڈ کون سا ہے، پیپر دیے ہیں کہ نہیں دیے، امتحان میں بیٹھا ہے کہ نہیں، پاس ہوا ہے کہ نہیں، اور اس کو جو ڈگری الاٹ کی گئی ہے وہ ہماری اپنی ہے، کہیں 2 نمبر تو نہیں بنی۔ ان سارے مراحل کا ذکر اللہ کی کتاب کرتی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرے نبی کے یار اور وفادار، محنتیں کرنے والے، کلمے پڑھ کے جب پڑھنا جرم تھا دکھانے والے، کوئلوں پہ لیٹ کے بولنے والے، سینوں پہ پتھر رکھوا کے بھی، گلے میں رسیاں ڈال کے بھی گھسیٹا گیا مگر اللہ اکبر کو نہ چھوڑنے والے، توحید و سنت سے جڑے ہوئے یہ لوگ، ہم نے ان کو محبوب کے ساتھ کلاسیں دی، ایک جگہ بٹھایا، صفہ اور مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں، چلتی پھرتی ہر پل ہر جگہ آن لائن کلاسز میں، پہلے دن سے لے کے محبوب کی وفات تلک ان لوگوں کی وفاداریوں کو، محبتوں کو، عزتوں کو رب نے پوری کتاب میں ذکر کیا ہے، اور پھر ان کو ڈگریاں ملی ہیں۔